ہو چکے، اور ایک استدعا انہوں نے آخر میں یہ کی ہے کہ ہم سارے لوگ اللہ کے گھر جا رہے ہیں مہمان، اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضری دے رہے ہیں ادنا غلام، وہاں کوئی حرکت ہمیں نہ آپس میں نہ وہاں کے کسی باشندے سے کرنی چاہیے جس سے بدنامی ہو کہ یہ کیسے ناشائستہ لوگ ہیں، بدتمیز ہیں، نہیں۔ اور مولانا امین حسن اسرائی صاحب نے اللہ رحمت فرمائے ایک بات جو لکھی ہے، وہ مجھے اور آپ سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم وہاں کوئی سرکاری معزز مہمان بن کر نہیں جا رہا ہے کہ ہمیں کوئی پروٹوکول ملے، ہم ہیں مجرم، قصوروار ہیں، زندگیاں اللہ کی نافرمانی میں گزری ہیں، معافی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے کہ دروازے پر آ گئے، گھر آئے ہیں معافی لینے کے لیے، اللہ کے رسول کے سامنے بھی شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں گے، جو کچھ آپ نے بتایا وہ ہم نہیں کر سکے۔ اس لیے ہمیں جیسے ایک مجرم جاتا ہے نا، اس کو دھکے پڑیں، ٹھوکریں ماریں، وہ یہ نہیں کرتا کہ تم لوگ میری عزت کیوں نہیں کرتے، وہ کہتا یار میری جان ہی چھوٹ جائے، معافی مل جائے، یہ بڑی بات ہے، میں کس عزت کا مطالبہ کر رہا ہوں، کون سے میں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں جو میرا احترام ہو۔ تو وہ لوگ کچھ کریں، عملہ کچھ کرے، ہم اگر یہ سوچتے رہیں کہ ہم یار کوئی بڑے اونچے لوگ تھے، ہمیں تو پھولوں کی سیجیں ہونی چاہیے تھی جہاں سے ہم گزرتے، یہ یہاں سے ذہن میں سے ختم کر دینا چاہیے۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں حدیث کے، فقہ کے، ان کے بارے میں امام عبد الوہاب شعرانی لکھتے ہیں کہ جب وہ کوفہ سے حج کے لیے آئے تو پیدل آئے۔ اب لوگوں نے کہا کہ سواری پر حج کوئی کرنا حرام تو نہیں، اجازت ہے، حضور نے بھی کیا۔ انہوں نے کہا بھائی کوئی غلام جو ساری عمر بھگوڑا رہا ہو، نافرمان رہا ہو، وہ اپنے آقا سے معافی مانگنے کے لیے اگر اس کی طرف جا رہا تو وہ سوار ہو کر اور بڑا بن کر جائے، یہ اس کے شایع نہیں، وہ تو پیدل جائے۔ بلکہ آپ نے فرمایا اگر میرے ناک میں کڑا ہوتا اور اس میں زنجیر ڈالی ہوتی اور لوگ کھینچ کر لے جاتے تو یہ بھی میرے جرموں کے مقابلے میں بہت تھوڑا تھا۔ ہم جس لائق ہیں وہ تو یہ ہیں کہ جوتے پڑیں، مگر یہ اللہ کا عفو و رحمت ہے، اللہ کے رسول کی بہت رحمت للعالمینی ہے کہ ہمیں اپنے دامن میں لے لیتے ہیں کہ تم جو بھی ہو بھائی اپنے ہو، ہم تمہیں دھتکارتے نہیں ہیں۔ میں نے اپنے خطبہ میں بھی وہ شعر کہا تھا، حضرت مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بڑی بات کہی ہم گناہ گاروں کے لیے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، کہ جو غم زدہ ہے اب سوچ رہے ہیں کہ کیا بنے گا، اعمال نامہ تو گندا ہے، خدا کے سامنے جب پوچھو گی کیا بنے گا پھر، تو مجدہ خوشخبری کو کہتے ہیں، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ پھر حضور ہی ہوں گے، کہیں گے یا رسول اللہ جو ہے آپ کے ہے، اور اگر اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اللہ ہاں واقعی بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، مگر یہ بیچارے میرا نام لیتے تھے، کوشش کرتے رہے میرے راستے پر چلنے کی، تو یقیناً اللہ کے رسول کی سفارش پر دفتر لپیٹ دیے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں کسی عزت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ وہاں اچھا سلوک ہو، دھکے ملے، بد سلوکی ہو، آپ برداشت کریں کہ ہم تو قصوروار ہیں یہاں، بھائی اللہ معاف ہی کر دے، یہی بڑی بات ہے۔ اپنی عبادت کی فکر کریں، وقت نہ ضائع کریں، جو موقع ملے مکہ معظمہ میں عبادت میں گزاریں، مدینہ منورہ میں جائیں، وہاں بھی ادھر ادھر دکانوں میں گھومنا، وہاں کی مسجدیں بھی جانو ایسی منقشان، کئی چھتیں ہی دیکھتے رہتے ہیں، گنتے رہتے ہیں کتنے فوٹو، کوئی فائدہ نہیں ان باتوں کا، ان چیزوں میں نہیں الجھنا۔ ہمیں تو وہاں دلچسپی ہے سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر، آپ کا ممبر مسجد میں جو روضۃ الجنہ ہے، اپنا کام کریں، ہم ادھر ادھر کی باتوں میں کیوں الجھیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ باہر جو مسجدیں وغیرہ کبار دوسری، حالانکہ نیک کام ہے، سنت، انہوں نے یہی لکھا اپنی کتاب میں جو ان کے والد نے فرمائش کی کہ بیٹا تجھے میں نے اتنا بڑا عالم بنایا، حالانکہ والد بھی بہت بڑے عالم تھے، میرے لیے ایک کتاب لکھنا، وہ حج اور پر جو عمرے پر لکھی نا، وہ ان کے کتاب میں درج ہے۔ وہاں کہتے ہیں یار جو ایک لوگ ہیں نا وہ یہ مسجدیں دیکھنے بھی نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں جہاں ہم آئے ہیں بس جو وقت ملے گا گنبد عدر کو دیکھتے رہیں گے، بیٹھے رہیں، دل ڈھونڈتا ہے پھر کوئی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کی، سب چیزیں بھول گیا، یہی سوچتا ہے کہ یہاں جو اللہ لے آیا۔ بڑے بزرگ تھے دیوبندی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، پھر وہ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، وہیں فوت ہوئے،
بڑی اونچی کتاب لکھی انہوں نے، سب لوگ مانتے ہیں کہ ابو داؤد شریف کی واسطی شرح کوئی نہیں لکھ سکا بدر الموجود. تو وہ جب بیٹھتے تھے تو یہی کہتے تھے، کئی مرتبہ یہ شعر دہراتے تھے. مکہ معظمہ صرف ایک مرتبہ گئے حج کے لیے، ورنہ مدینہ میں رہے، اور مدینہ منورہ میں بھی یہی رہا کہ اگر کوئی مہمان گیا، یہاں سے جاتے تھے لوگ تو ان کو اگر رخصت کرنے کے لیے جاتے تھے تو مولانا صرف اتنی دور تک جاتے تھے جہاں تک روز آیا پھر نظر آیا. جب دیکھا نا کہ اب یار یہ نظروں سے اوجھل نہ ہو، کہتے تھے آپ رخصت ہو جائیں یار، میں اب جا رہا ہوں، کیونکہ میں تو مدینہ منورہ اس لیے آ کر ٹھہرا ہوں، ورنہ میرا گھر تھا، دوست تھے، مدرسے کا میں صدر مدرسہ، یہاں آ گیا. چاہتا یہ ہوں کہ جب مروں آخری وقت، بچے ناز رفتہ باشد جہان آزمندے کہ وقت جان سپردن بسرس رسید آباد. تو کتنا خوش قسمت ہوگا آدمی جو مرے گا تو آخر وقت میں حضور کے روضہ پاک کو دیکھ رہا ہے. تو وہ شعر جو پڑھتے تھے روتے تھے، یہ پڑھتے اور شعر پڑھتے روتے اپنی قسمت کے بارے میں. کہاں میں اور کہاں یہ نکھت ہے گل، میں کہاں اور یہ گلاب کے پھول کی خوشبو کہاں، یہ نصیب ہوگی مجھے سونی حضور کا روضہ. کہاں میں اور کہاں یہ نکھت گل، نسیم صبح تیری مہربانی. یہ اللہ صرف تیرا فضل و کرم ہے، ورنہ میرے جیسا بندہ سوچ سکتا. تو میرے بھائی، میں اور آپ سارے، پہلے تو یہ بات ہے کہ میرا اور آپ کا رشتہ جو ہے اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں. یہ جو ہے نا میں کون ہوں آپ کون ہے دنیاوی لحاظ کوئی بات ہے، یہ بات کہ ہم رسول اللہ کی امت ہیں، انما المؤمنون اخوہ. اللہ نے اخوان بھی نہیں کہا. اخوان جو ہے وہ اگر ویسے بھی کوئی دوست ہوں دینی بھائی ان کو نہیں، اخوہ ان بھائیوں کو کہتے ہیں جو ایک ماں باپ کی اولاد. اللہ نے کہا ہے ایک ماں باپ کی اولاد جو اس سے بڑھ کر تم بھائی. اس لیے ادب کرو، بڑے ہوں تو ان کا ادب کرو. جتنے ہم میں سے نوجوان ہیں وہ خیال رکھیں، یہ نہیں کہ بھاگ جائیں حرم کو. کئی آپ میں بزرگ ہیں، ان کا اکرام کریں. آپ کچھ تکلیف بھی اٹھا لیں ان کو لے کر ساتھ جائیں، خود طواف کرائیں، پھر مکان پر پہنچائیں. اگر انہیں کسی خدمت کی ضرورت ہو تو آپ بازار سے یا کسی چیز سے لے کر آئیں. اس کو یقین جانیں یہ سب سے بڑی بات آپ کی ہوگی، سب سے بڑی نیکی یہ ہوگی کہ آپ نے ایک کبیر کا احترام کیا، بڑے آدمی کی عزت کی، اور پیار سے رہنا، ایثار کر کے اپنے پلے سے بھی آپ کھانا کھلا دیں نا دوسرے کو کہ نہیں یار میں پیسے دیتا ہوں. آپ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول حج مبرور کیا، وہ حج جس کو کہا مبرور، جس کا بدلہ جنت کے سوا کوئی ہے ہی، کم از کم بدلہ حضور نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. اور تو درجے گزار ہے جنت کا کم، حج مبرور کا کم از کم بدلہ یہ ہے کہ اللہ اس کو جنت دے دے. تو پوچھا کیا؟ فرمایا نرمی سے بات کرو دوسرے سے اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کنجوسی نہ کرو، کھانا کھلاؤ. اب ہم دیکھتے ہیں، چلو عمرہ تو نہیں، حج میں یہ لوگ کرتے ہیں کم بخت کہ پیسے بچاتے ہیں. قربانی تک آ رہی ہے کہ کوئی نہ ٹیڈی لے کر جان چھڑا دیتے ہیں، باقی پیسے خرید و فروخت تحفے تحائف. ظالم ہو، اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ حج کے سب سے اچھے عمل کون سے؟ فرمایا دو، الحج والسعی. ایک چیخ چیخ کر لبیک پکارنا، اس سفر کا سب سے بڑا وظیفہ. سارے ذکر چھوڑو، مکہ کو جب جاتے اور وہاں کی گلیوں پر لبیک اللہم لبیک، چیخو، تو نے بلا لیا، تیرے غلام آ گئے، تیرے بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، معافی مانگتے. اور بس سجو، خون بہاؤ، زیادہ سے زیادہ قربانیاں دو. اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کی، 100 اونٹ، اور ایک ایک ٹکڑا اس میں دے. تو اس لیے آپ نا، میں بھی آپ بھی، جیسے طاہر صاحب نے کہا شیطان کی بھی اپنے لشکر ساتھ روانہ کرتا. وہ چاہتا ہے کہ یہ میں نے ساری عمر میں دوست ہی بنائے ہیں، جنتی بن رہے ہیں. وہ کہتا لڑیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیں، دھکے دیں، ان کا حج تباہ ہو جائے. اس لیے میں اور آپ اللہ سے یہاں سے ہی دعا کریں کہ اللہ یہ دشمن جو ہے نا اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، پناہ تو نے دینی. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جب پڑھتے ہیں بڑی پیاری مثال دی. وہ کہتے ہیں اگر کسی سردار کو تم ملنے جاؤ جس نے کتا رکھا ہو بڑا، اب اس نے کھلا چھوڑا، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کتا تمہاری طرف تم اینٹ اٹھاؤ، پتھر اٹھاؤ، اپنے ڈنڈے سے مارنا شروع کرو، اس سے نہیں کتا جان چھوڑے گا، آپ کو پھاڑ دے گا. ایک یہ ہے کہ آپ اس سردار کو آواز دیں کہ چوری صاحب میں آ رہا ہوں، ذرا اپنے اس کتے کو روکیں. وہ کہے گا بیٹھ جا آرام سے، جان چھوٹ جائے گی. یہ ابلیس ہے اللہ کا کتا، بہت بڑا. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں برگلا دیا، میں آپ کیا. اسی لیے طاہر صاحب نے پڑھا نا کہ خون نہیں اتنی تیزی سے گردش کرتا
جتنی تیزی سے ابلیس رگوں میں گھوم رہا ہے. آپ میں ہر وقت دیکھتے ہیں کہ ابھی نیک بات سوچ رہا ہے, ابھی شیطانی بات جو آپ بھی بندہ لعنت بھیجتا کہ ایسی باتیں میرے دماغ میں آنی چاہیے, اس سے بچنا بہت مشکل ہے. وہ اس کے لیے پھر کہا کہ مالک کو کہو. مالک کو کہنا کیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں, تیرے ساتھ چمٹ گئے, اس کتے کو تو ہی سنبھال. وہ روک لیتا. تو دعائیں کریں, اللہ یہ ہمارا سفر کہیں میں کم بختی نہ بن جائے کہ پیسے بھی گئے ملا بھی کچھ نہ. دعائیں, دعاؤں کے بغیر چارہ نہیں. باقی جو ہے نا حج عمرے کی باتیں